عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم اردو نصابی کتاب مطالعہ ادب زبان دوم کے حصے نظم میں رباعیات دی گئی ہیں، اور ان رباعیات کے تحت آج ہم اردو رباعی کے مشہور شاعر امجد حیدرآبادی کی 2 رباعیوں کی تشریح پڑھیں گے۔ اس سے قبل آئیے دیکھتے ہیں کہ رباعی کی تعریف کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لفظ رباعی عربی زبان کے لفظ رباع سے بنا ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں، یعنی چوتھائی حصے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ جس طرح دیگر اصناف کی حیت ہوتی ہے، غزل میں ایک شعر کے 2 مصروں میں بات کہی جاتی ہے، مثنوی کے ہر مصروں میں قافیہ ردیف بدلتا ہے، قصیدے میں غزل کے انداز میں بات کہی جاتی ہے، اسی طرح رباعی میں 4 مصروں میں بات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور رباعی کی حیت کیا ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ رباعی کا تیسرا مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے۔ رباعی لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ رباعی میں اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں ابتدا سے رباعی گوئی کی روایت رہی ہے۔ انیس، اکبر، حالی، امجد، فراق وغیرہ رباعی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ رباعی کے پہلے 2 مصروں میں کوئی بات شروع کی جاتی ہے، تیسرے مصرے میں بات کو اٹھایا جاتا ہے، اور چوتھے مصرے میں بات انجام کو پہنچتی ہے۔ رباعی کہنے کے لیے ایک وزن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور رباعی کی جو موضوعات ہیں اس میں اخلاقی مضامین، صوفیانہ مضامین اور اچھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اردو شاعری میں جو مشہور رباعی و شعراء ہیں، ان میں انیس، اکبر، حالی، امجد، فراق وغیرہ ہیں۔ آئیے ہم امجد حیدرآبادی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ امجد حیدرآبادی کی تصویر ہے۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا۔ 1886 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور رباعی و شاعر گزرے ہیں، حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صوفی سید رحیم علی نیک بزرگ تھے۔ ان کا انتقال امجد کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یعنی امجد کے والد کا انتقال امجد کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ امجد کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد امجد نے دکن کی مشہور درسگاہ جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ تو امجد حیدرآبادی کی جو تعلیم ہوئی، حیدرآباد کے مشہور دینی مدرسے جامع نظامیہ میں ہوئی۔ پھر عبدالوہاب باری اور سید علی شوستری سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ خانگی طور پر پنجاب یونیورسٹی سے منشی اور فاضل کا امتحان کامیاب کیا۔ جس وقت حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی، تو ہندوستان سے بہت سے لوگ پنجاب میں جو یونیورسٹی قائم تھی، وہاں سے جو ہے منشی اور فاضل کا امتحان، جو کلرک کے امتحان ہوتے ہیں انٹر کے لیول کے، وہ پاس کیے۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ بنگلور میں ملازمت کی، پھر مدرسہ دارالعلوم میں مقرر ہوئے۔ دفتر محاسبی اکاؤنٹنٹ جنرل حیدرآباد میں ملازم ہوئے۔ بعد میں یہ جو اے جی آفس کہلاتا ہے آج کل، جس میں سارے سرکاری ملازمین کے کھاتے ہوتے ہیں، اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس کو جو ہے دفتر محاسبی، حساب کتاب کا دفتر کہتے ہیں۔ وہاں پر اکاؤنٹنٹ کے جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ترقی کرتے ہوئے مددگار محاسب کی حیثیت سے وظیفے پر سبکدوش ہوئے، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ۔ 1908 کی موسیٰ ندی کی طغیانی میں ان کی والدہ، اہلیہ اور صاحبزادی تینوں بہہ گئی۔ تو حیدرآباد میں جو موسیٰ ندی ہے چار مینار کے قریب، وہاں پر 1908 میں بہت بڑی طغیانی آئی تھی، یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سارے پرانے شہر میں
پانی پھیل گیا تھا، خاص طور سے ندی کے اطراف کے جو محلے تھے وہ ڈوب گئے تھے۔ تو امجد حیدرآبادی کی نظر کے سامنے ان کی بیوی، بیٹی اور والدہ تینوں بہہ گئی تھی۔ تو اس واقعے کا امجد کی زندگی پر بہت اثر ہوا، تو جس کی غمزدہ تصویر انہوں نے اپنی نظم قیامت صغریٰ میں پیش کی۔ امجد کی شاعری اور نثر میں تقریباً 15 کتابیں شائع ہوئیں، جن میں رباعیات امجد، ریاض امجد اور نظر امجد شاعری کی ہیں۔ تو امجد کی رباعیوں کے جو مجموعے ہیں، رباعیات امجد کے نام سے، ریاض امجد اور نظر امجد کے نام سے مشہور ہوئے۔ حج امجد، پیام امجد اور جمال امجد نثر کی مشہور کتابیں ہیں۔ آندھرا پردیش ساہتیہ اکیڈمی سے انہیں اعتراف خدمات ایوارڈ بھی ملا۔ امجد بنیادی طور پر رباعی کے شاعر ہیں۔ ان کی رباعیات اخلاق، تصوف اور اسلامی فکر کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو امجد کی جو رباعیاں ہیں ان میں اخلاق ہے، تصوف ہے اور اسلامی فکر، اللہ تعالیٰ سے جو بندے کا تعلق ہوتا ہے، فقر ہے، غنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ملتی ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ کلام کی روانی اور شگفتہ بیانی ان کی شاعری کو دلچسپ بناتی ہے۔ 21 مارچ 1961 کو ان کا انتقال ہوا اور ان کی آخری آرامگاہ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ تو یہ تھا امجد حیدرآبادی کا تعارف، جو حیدرآباد کے مشہور رباعی و شاعر ہیں، اور ان کو جو ہے سرمد ثانی بھی کہا گیا ہے۔ سرمد ایک رباعی کے مشہور شاعر تھے فارسی کے، تو امجد کی رباعیوں میں بھی چونکہ اسی طرح کا انداز ہے تو ان کو دوسرے سرمد یعنی سرمد ثانی کہا گیا۔ تو نصابی کتاب میں جو رباعی شامل کی گئی ہے، پہلی رباعی ہے، کوشش ہے اپنی تمام ستائش کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش کے لیے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، پتلے مٹی کے ہیں نمائش کے لیے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس رباعی میں امجد نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو جھوٹی تعریف کو پسند کرتے ہیں اور اپنی تعریف کے لیے جستجو کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے مصرعے میں امجد کہتے ہیں، کوشش ہے اپنی تمام ستائش کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اس کی تعریف کریں۔ یہ جو ہے سماج میں جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اپنی تعریف کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کہیں دورہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان کے لیے خیر مقدمی کا امان لگائی جائے، ان پر پھولوں کی بارش کی جائے اور ان کے بارے میں نعرے لگائے جائیں۔ تو اس کے لیے وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کر بلاتے ہیں، مجمع اکٹھا کرتے ہیں تاکہ جتنا مجمع زیادہ رہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مقبول شخص ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں خواہش کے لیے، جو شہرت کی خواہش ہے اس کے لیے لوگ تصاویر بناتے ہیں، اپنے تصاویر کو چوراہوں پر لگاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلیکس کے عنوان سے ہر جگہ تشہیر ہو رہی ہے۔ اگر کسی سیاستدان کا دورہ ہے، بڑی شخصیت کا دورہ ہے، تو لوگ جو ہے پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان کی فطرت ہے، نام و نمود، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ انسان کو خاموش پسند ہونا چاہیے، اپنے آپ میں رہنا چاہیے، اور اچھا کام کرے تو لوگ اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ اس لیے امجد آخری میں کہتے ہیں، پتلے مٹی کے ہیں نمائش کے۔ جس طرح جو ہے دکانوں میں، کپڑے کی دکان میں خاص طور سے مٹی کے پتلے رکھے جاتے ہیں، یا کہیں اور بھی پتلے ہوتے ہیں جس کا مقصد نمائش ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے مٹی کے پتلوں کی طرح اپنی نمائش کرتے ہیں اور اپنی ستائش کے لیے کرتے ہیں، جبکہ عزت کا دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی جو ہے چاہے تو کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ تو اچھی عزت یہی ہے کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہماری تعریف کریں، لیکن لوگ جو ہے دنیا میں ہی اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رباعی کی تشریح میں کیا کیا باتیں ہیں۔ امجد حیدرآبادی نے اس رباعی میں ظاہری شان و شوکت، نام و نمود کا اظہار کرنے والے لوگوں کا حال بیان کیا ہے۔ ظاہری شان و شوکت، جبکہ انسان کی جو ہے اصل شان یہ ہے کہ اس کی نیکی، بزرگی ایسی ہو کہ لوگ اس کے غیاب میں اس کی تعریف کریں۔
انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں ممتاز دکھائی دینا چاہتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے اطراف جتنے لوگ ہیں ان میں وہ نمایاں دکھائی دے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی کوئی خصوصیت کی بنا اس کی تعریف کریں۔ انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، اور طاقت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے یا دیگر صلاحیت۔ اگر انسان کوئی اچھا کام کرے اور لوگ خوشی سے اس کی تعریف کریں تو یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن دنیا دار لوگ جھوٹی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی تعریف کروانے کے لیے لوگوں کی جی حضوری کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور یہ اپنی تعریف سن کر پھولا نہ سمائیں۔ تو جو انسان کی صفات ہے، دولت ہے، طاقت ہے، حسن ہے، عہدہ ہے یا کوئی سماج میں عزت ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں جھوٹی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، اور جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا ہے۔ آج کل کے سیاستدان جب کسی علاقے کے دورے پر جاتے ہیں تو پہلے ہی اس علاقے کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا استقبال کس طرح ہو۔ راستے کے دونوں طرف اس کے نام کے پرچے، بیانر اور جھنڈے لگائے جاتے ہیں، خیر مقدمی کمانیں لگائی جاتی ہیں اور سیاستدان کی تعریف میں نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ اس جھوٹی تعریف کے لیے ایک سیاستدان بے شمار دولت خرچ کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے اور آج ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کر کھانا کھلا کر کرائے پر لایا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی سیاستدان چلے جاتا ہے لوگ اسی کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کا پیسہ کھا کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال دیگر شعبوں کی بڑی ہستیوں کا ہے جو اپنی تعریف کو عام کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سیاستدان چلا جائے لوگ اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اور اگر سیاستدان الیکشن ہار جائے تو اس کی بے عزتی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہمارے لوگوں کا ہے، اس لیے ہم جھوٹی تعریف کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنی تعریف سننے کے لیے کس قدر اخلاقی قدروں کو پامال کرتا ہے۔ تو انسان اپنی تعریف سننے کے لیے اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ جب زمانے کا مزاج ہی بدل جائے تو اکثریت جھوٹی تعریف چاہنے والوں کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امجد کہتے ہیں کہ آج ہر شخص اسی برائی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے جھوٹے لوگوں کو امجد نمائش کے لیے رکھے مٹی کے پتلوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مٹی کے پتلوں سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح دکان کے آئینے میں لگے مٹی کے پتلے خوبصورت اور حسین ہوتے ہیں لیکن بے جان ہوتے ہیں، اسی طرح جھوٹی تعریف کرنے والے بھی، پسند کرنے والے بھی بے حس اور بے جان لوگ ہیں، وہ حقیقی تعریف کے مستحق نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی سماج میں موجودگی سے جھوٹی شان و شوکت بڑھے گی اور زندگی کی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی نے اس ربائی میں کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ستائش کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہر انسان اپنے نمود پر مٹا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی کے پتلے ہیں نمائش کے لیے۔ مرکزی خیال دیکھیے، امجد اس ربائی میں کہتے ہیں کہ جھوٹی تعریف کے دھوکے دکھاوا کرنے والے لوگ اپنے تعریف کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کافی جستجو کرتے ہیں۔ یہ دکھاوے کے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ سماج میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تشویش کی بات ہے، انسان کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، تعریف و ستائش کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عزت کا دینے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی سے عزت مانگے، اور دنیا میں انسان خاموش زندگی گزارے اور کچھ کام کرتا جائے۔ جب کام کرے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے اور زندگی آگے بڑھے گی، لیکن دولت خرچ کر کے اپنی جھوٹی تعریف کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں امجد کی دوسری ربائی کون سی ہے۔ کم ظرف اگر دولت و ظرف آتا ہے،
مانند حباب ابھر کے عطر آتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس، تن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کم ظرف انسانوں کی بات کہی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ دولت و پیسہ آ جائے، زر آ جائے، تو وہ جیسے پانی پر بلبلا اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ ادھر سے ادھر پھرتا ہے، جسے اترانا کہا ہے امجد نے۔ تو یہ لوگ بھی دولت آتے ہی فخر سے پھولے نہیں سماتے اور سماج میں جھوٹی شان بڑھاتے ہیں اور ذرا ذرا بات پر فخر خسیس کرتے ہیں۔ یہ خسیس لوگ ہلکے لوگ ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے نازک جو تنکا ہوتا ہے، گھاس کا ٹکڑا ہوتا ہے جو تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ جب ان کی بھی دولت ختم ہو جائے تو یہ پھر اپنا حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ربائی کی تشریح دیکھتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی اس ربائی میں نئے نئے دولت مند بننے والے لوگوں کی کم ظرفی کو بیان کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دولت آ جائے اور وہ کم اخلاق والا ہو تو چنانچہ امجد کہتے ہیں کہ کم اخلاق والے نیچ قسم کے انسان جب اچانک دولت مند بن جاتے ہیں تو فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ سماج اور معاشرے میں اپنی دولت کے اظہار کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کے دولت مند بن جانے کو پہچانیں، ان کی تعریف کریں۔ یہ لوگ اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور جیسے پانی پر ابھرنے والے بلبلے کی عمر مختصر ہوتی ہے اور وہ اچھل کود کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی نئی دولت حاصل کرنے والے لوگ جب تک دولت باقی رہے دکھاوا، نام و نمود کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں، تو دولت آتے ہی پانی کے بلبلے کی طرح اچھل کود کرتے ہیں، اور جب پانی کا بلبلہ جس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، ایسے ہی جو عارضی دولت مند لوگ ہیں جیسے ہی دولت ختم ہو جائے پھر اپنی حالت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر فخر کرتے ہیں، اور بالآخر جس طرح تنکا یا گھاس پھوس اپنے ہلکے ہونے کے سبب تھوڑی ہوا سے اڑنے لگتا ہے، اسی طرح یہ بھی دولت کے ختم ہو جاتے ہی پھر اپنی حالت میں واپس آ جاتے ہیں اور عام آدمی کی طرح روزانہ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جیسے اکثر کہا گیا کہ سعودی عرب سے پیسے کما کے لائے کچھ لوگ، تو وہ جو ہے ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں اور ایسے ایسے زیور پہنتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کریں، خوشبو لگاتے ہیں، نئی گاڑی میں جاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے فخر کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جب ان کی دولت ختم ہو جاتی تو پھر وہ عارضی حالت پہ آ جاتے ہیں، ان کا لباس، کھانا پینا پھر معمولی ہو جاتا ہے۔ تو مرکزی خیال امجد اس ربائی کے ذریعے سے انسانوں کو دولت پر غرور و تکبر نہ کرنے اور جھوٹی شان کا اظہار نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، غرور کرنا، تکبر کرنا، نام و نمود، جیسے پہلی ربائی میں امجد نے نام و نمود، جھوٹی شان کے لیے لوگوں کے کیا کیا کرتے ہیں خواہش کے لیے جو کہا ہے کہ انسان کی جو روحانی امراض ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، اسے اپنی ذات پر فخر ہوتا ہے، اپنی دولت پر فخر ہوتا ہے، جبکہ عزت اور دولت، پہلی ربائی میں انہوں نے عزت کے بارے میں کہا، شہرت کے بارے میں، اور یہاں ربائی میں دولت کے بارے میں، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، جبکہ انسان کو جو ہے نارمل حالت میں رہنا چاہیے، اپنے معمول کی حالت پر، اور دولت آ جائے تو لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح عزت اگر کسی کو ملے تو اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ سادہ مزاج ہونا چاہیے۔ تو امجد کی یہ دونوں رباعیاں انسانی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی شہرت کے لیے اور جھوٹی شان کے لیے پیسے خرچ نہ کرے بلکہ حقیقی لوگوں کی خدمت کرے۔ اسی طرح دولت اگر کسی کے پاس اچانک آ جائے تو وہ غرور و تکبر کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس دولت کو تقسیم کر کے
لوگوں کو خوش کرے، کیونکہ انسان جو ہے صرف اکیلا خوش ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی خوش کرے تو بہت فائدہ ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امجد کی یہ دونوں رباعیاں ہم کو اخلاقیات کا درس دیتی ہیں کہ جھوٹی شان سے بچنا چاہیے اور دولت آنے پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سادہ مزاج زندگی گزارنا چاہیے۔ تو امجد حیدرآبادی کی ان دو رباعیوں کے علاوہ جیسے رباعیات امجد جو ان کا مجموعہ کلام ہے جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، ریختہ کی ویب سائٹ پر، طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ ان کی جو ہے رباعیوں کو اکٹھا کریں اور اس کا مفہوم لکھیں اور ان رباعیوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ طلباء کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔